بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوقوف گدھا۔ پیارے بچوں، جنگل کے قریب ایک شہر میں بہت ہی بیوقوف گدھا رہتا تھا۔ وہاں جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر اور اس کی منسٹر ایک مکار لومڑی بھی رہتی تھی۔ شیر جنگل میں ایک پاگل ہاتھی سے لڑائی کے دوران بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ وہ شکار کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی منسٹر سے کہا کہ وہ اس کے لیے اچھا سا کھانا ڈھونڈ کر لائے۔ اب مکار لومڑی شیر کے لیے کچھ دیر کھانا تلاش کرتی رہی۔ اسی وقت گدھا جنگل میں پھر رہا تھا۔ لومڑی کو گدھا شیر کے لیے ایک آسان شکار لگا اور اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے گدھے سے پوچھا، ہیلو، تم اس جنگل میں نئے لگتے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ گدھا بولا، میں قریبی شہر سے آیا ہوں۔ میرا مالک ایک دھوبی ہے، وہ مجھ سے سارا دن کام کرواتا ہے مگر مجھے اچھا کھانے کو نہیں دیتا، اس لیے میں نے بہترین جگہ اور کھانے کی تلاش کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ تو لومڑی بولی، اچھا تو یہ بات ہے، تم فکر مت کرو، میں اس جنگل میں سینئر منسٹر ہوں، تم میرے ساتھ بادشاہ کے محل پر چلو۔ ہمارے بادشاہ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، تم محل میں ہی رہو گے اور آس پاس بہت ہری بھری گھاس کھاؤ گے۔ گدھا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور لومڑی کے پیچھے بادشاہ کے محل پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب گدھا وہاں پہنچا تو شیر لومڑی سے پہلے کھانا دیکھ کر بے صبر ہو گیا اور جلدی سے گدھے کے اوپر لپکا، لیکن بہت کمزور ہو جانے کی وجہ سے وہ گدھے پر طاقت سے وار نہ کر سکا۔ اب گدھے نے خود کو آزاد کروا لیا اور اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا۔ لومڑی شیر کے پاس آئی اور بولی، میرے سرکار، آپ کو اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنے شکار کو ڈرا دیا۔ شیر بولا، مجھے معاف کر دو، اس کو ایک بار پھر یہاں لانے کی کوشش کرو۔ مکار لومڑی ایک بار پھر گدھے کے پاس آئی اور بولی، تم کتنے مزاحیہ ہو، تم اس طرح سے وہاں سے کیوں بھاگ گئے؟ گدھے نے پوچھا، مجھے بھاگنا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ وہ بولی، میرے پیارے، بادشاہ کے محل میں باڈی گارڈ کے لیے تمہیں چیک کیا جا رہا تھا کہ تم چوکنے ہو یا نہیں۔ خدا کا شکر ہے تم نے فوری چھٹکارا کا مظاہرہ کیا، ورنہ تم کو اس نوکری کے لیے انکار ہو جاتا۔ گدھے نے لومڑی کی کئی باتوں پر یقین کر لیا اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ محل پر چل پڑا۔ اب وہاں شیر گھنی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی گدھا قریب آیا، شیر نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اسی وقت مار ڈالا۔ ابھی شیر گدھے کو کھانے ہی والا تھا کہ لومڑی نے کہا، محترم آقا، آپ بہت دن بعد کھانا کھا رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نہا لیں۔ بادشاہ گڑگڑایا اور بولا، یہیں رہو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ جب شیر کچھ دور گیا تو لومڑی نے گدھے کا دماغ کھا لیا۔ اب شیر واپس آیا اور بہت حیران ہوا کہ گدھے کا دماغ غائب ہے۔ اس نے پوچھا، گدھے کا دماغ کہاں ہے؟ شیر ناراض ہو کر زور سے گرجا۔ لومڑی نے بھی حیرانی سے پوچھا، گدھے کا دماغ؟ محترم بادشاہ، آپ اچھے سے جانتے تھے کہ گدھے کا دماغ نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو وہ میرے ساتھ دوسری بار محل میں نہ آتا۔ شیر نے ہنس کر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب وہ بڑے مزے سے مرے ہوئے گدھے کو کھانے لگا اور اپنی بھوک مٹانے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ چوکنے رہنا چاہیے۔